زندگی بعض اوقات ہمیں ایسے مقام پر لے آتی ہے کہ ہمیں محسوس ہوتا ہے جیسے سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ ناکام ہو جانا، کاروبار کا اچانک تباہ ہو جانا، کسی عزیز کا زندگی سے اچانک چلے جانا یا پھر کسی ہنستے کھیلتے انسان کا اچانک معذور ہو جانا بھی ایسے ہی حادثات میں شامل ہے۔ ایسی حالت میں اکثر لوگ اپنا حوصلہ کھو بیٹھتے ہیں اور انہیں اپنے ارد گرد فقط اندھیرے ہی نظر آتے ہیں۔ وہ خیال کرنے لگتے ہیں جیسے زندگی ان کے لیے ختم ہو گئی ہو۔ وہ اس خوبصورت زندگی کو بوجھ سمجھنے لگتے ہیں اور اکثر ہمت ہار کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اروما سنہا کی زندگی بھی ایک ایسی ہی مثال لیے ہوئے ہے، لیکن اس میں سوچ کا فرق ہے، فیصلے کی قوت اور حوصلے کا فرق ہے، خوف سے لڑنے اور مقابلہ کرنے کا فرق ہے۔ اروما سنہا مضبوط قوت ارادی کی ایک زندہ مثال ہے۔ اس کی زندگی ثابت کرتی ہے کہ اگر انسان اندر سے جینے اور کچھ کر کے دکھانے کا فیصلہ کر لے اور اس پہ ڈٹ جائے تو کوئی ناکامی، کوئی حادثہ، کوئی مشکل، کوئی دکھ آپ کو منزل پر پہنچنے سے نہیں روک سکتا۔ اروما سنہا کی آنکھ ایک غریب گھرانے میں کھلتی ہے۔ وہ بچپن ہی سے ہونہار، محنتی اور قابل ہے۔ وہ اسکول میں ہر پروگرام میں حصہ لینے کی کوشش کرتی ہے۔ اسکول میں اروما کا دل پڑھائی میں کم اور کھیل کود میں زیادہ لگتا ہے۔ وقت کے ساتھ کھیل کود میں اس کی دلچسپی مزید بڑھتی جاتی ہے۔ وہ چیمپئن بننے کا خواب دیکھنے لگتی ہے۔ اروما کو فٹ بال، والی بال اور ہاکی کھیلنے میں زیادہ دلچسپی تھی۔ جب کبھی موقع ملتا وہ میدان میں چلی جاتی اور خوب کھیلتی۔ اس کا اس طرح میدان میں کھیلنا آس پاس کے کچھ لوگوں کو اچھا نہیں لگتا تھا۔ اس پر طرح طرح کے طنز کیے جاتے، فکرے کسے جاتے۔ دن گزرتے گئے، اروما نے اس دوران کئی مقابلوں میں حصہ لیا اور اپنی قابلیت سے لوگوں کو متاثر کیا۔ اس نے خوب والی بال، فٹ بال کھیلا، کئی ایوارڈ بھی جیتے۔ قومی سطح کے مقابلوں میں بھی کھیلنے کا موقع ملا۔ لوگوں کی حوصلہ افزائی رفتہ رفتہ اس کی آنکھوں میں بے شمار خواب پیدا کرتی چلی گئی۔ زندگی میں کچھ بننے کا خواب، کچھ کر دکھانے کی لگن، اور انہی خوابوں کے ساتھ وہ کالج میں پہنچ گئی۔ اپنی قابلیت اور انتھک محنت سے وہ کالج کی والی بال ٹیم سے قومی ٹیم میں منتخب ہو گئی۔ وہ خود کو قومی ٹیم کی بہترین کھلاڑی کے طور پر بھی منواتی ہے۔ اس مقام تک پہنچنے میں انتھک محنت اور بے شمار کوشش شامل ہے۔ یہ لڑکی اپنی محنت کے رنگ لانے پر بے حد خوش ہوتی ہے اور اسے اپنی زندگی کا ہر خواب پورا ہوتا نظر آتا ہے، لیکن قسمت نے اس کے لیے ابھی اور امتحان منتخب کر رکھے تھے۔ ابھی قومی ٹیم کا حصہ بننے کی خوشی پوری نہیں ہوئی کہ ایک المناک حادثہ ظاہری طور پر ہر خواب، ہر خوشی اس کی آنکھوں سے نوچ لے جاتا ہے۔ باپ کی موت کے بعد گھر چلانے میں ماں کی مدد کرنے کے مقصد سے اروما کو ملازمت کرنے کا خیال آتا ہے۔ وہ کئی جگہ اپلائی کرتی ہے اور ایک دن اسے مرکزی صنعتی سیکیورٹی فورس یعنی CISF کے دفتر سے لیٹر آ جاتا ہے۔ وہ انٹرویو کے لیے ٹرین میں روانہ ہوتی ہے۔ کچھ بدماش اس کے گلے سے سونے کی چین چھیننے کی کوشش کرتے ہیں، جس پر انہیں شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور آخر کار وہ اسے ٹرین سے دھکا دے دیتے ہیں۔ وہ ایک ایسے وقت باہر پھینکی جاتی ہے جب دوسرے ٹریک پر بھی ٹرین جا رہی ہوتی ہے۔ وہ اس سے ٹکراتی ہے اور دونوں پٹڑیوں کے درمیان گر جاتی ہے، اور اس حادثے کے باعث اس کا ایک پاؤں کٹ جاتا ہے اور دوسرا کچلا جاتا ہے اور بے شمار ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں۔ یہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ساری رات ادھر پڑی رہتی ہے۔ رات بھر چوہے اس کے زخم نوچتے ہیں اور 49 کے قریب ٹرینز اس کے قریب سے گزرتی ہیں۔ صبح گاؤں کے لوگ اسے دیکھتے ہیں تو اسپتال پہنچاتے ہیں، جہاں سہولتیں نہ ہونے کے باعث اس بہادر لڑکی کا پاؤں بغیر بے ہوش کیے کاٹا جاتا ہے۔ آپ تکلیف کا تصور کریں، لیکن وہ حقیقت جان چکی تھی کہ درد سے لڑنا ہی زندگی ہے۔ نیشنل کھلاڑی ہونے کے باعث اس کا علاج بہتر پیمانے پر شروع ہوتا ہے اور وہ زندگی کی طرف لوٹنا شروع ہوتی ہے۔
حادثات تو ہر روز لاکھوں کی تعداد میں رونما ہوتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو چیز آپ کی زندگی میں اثر انداز ہوتی ہے وہ آپ کے سوچنے کا انداز ہے۔ یہ آپ پر منحصر ہے کہ وہ حادثہ آپ کو مایوسی کی دلدل میں پھینک دیتا ہے یا پھر آپ اپنے حوصلے کے دم پر دوبارہ سے اٹھ کر جینے کا فیصلہ کرتے ہیں، اور آپ دنیا کو حوصلہ نہ ہارنے والوں کی زندہ مثال پیش کر کے دکھاتے ہیں۔ اور اسی طرح یہ لڑکی مایوسی، ناکامی اور افسوس کی دلدل میں گرنے کے بجائے پھر سے زندگی سے جنگ لڑنے اور دنیا کو اسی حالت میں کچھ کر دکھانے کا فیصلہ کرتی ہے۔ اس کے ذہن میں ایک سوال چپک سا جاتا ہے کہ اگر وہ اس بدترین حادثے کے باوجود بھی زندہ ہے تو کسی بڑے کام کے لیے زندہ ہے۔ وہ اپنی معذوری کو مجبوری کا نام دینے سے قطعاً انکار کر دیتی ہے، جیسا کہ ہمارے سوچنے کا انداز ہی ہماری باقی زندگی کا فیصلہ کرتا ہے۔ لہٰذا اروما کی مثبت سوچ نے اس کی ساری زندگی کو بدل کر رکھ دیا۔ اگر ایسا ہوتا ہے کہ ہم جتنی مرضی مثبت سوچ رکھتے ہوں یا اپنے اندر جتنا مرضی حوصلہ بلند کر لیں، معاشرے کی اکثریت آپ کو مایوسی کی دلدل میں پھینکنے کی بھرپور کوشش کرتی ہے، حالانکہ حقیقت میں یہ آپ کے حوصلے کا امتحان ہوتا ہے۔ اسپتال میں علاج کے دوران وقت کاٹنے کے لیے اروما نے اخبار پڑھنا شروع کیا۔ ایک دن اس نے ایک خبر پڑھی کہ 17 سالہ ارجن واجپئی نے ملک کے سب سے نوجوان ماؤنٹ ایوریسٹ سر کرنے کا ریکارڈ بنایا ہے۔ اس خبر نے اروما کے دل میں ایک نئے خیال کو جنم دیا۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ جب 17 سال کا نوجوان ماؤنٹ ایوریسٹ سر کر سکتا ہے تو وہ کیوں نہیں؟ اس نے ٹھان لیا کہ وہ کسی بھی صورت میں ماؤنٹ ایوریسٹ سر کر کے رہے گی۔ اس نے کسی بھی تنقید کو اپنی زندگی اور فیصلوں پر حاوی نہیں ہونے دیا، اور اسپتال کے بیڈ پر لیٹے یہ فیصلہ کیا، آج لوگوں کا وقت ہے، جو بولنا چاہتے ہیں بولیں، آنے والا کل میرا ہے، اور میں ثابت کروں گی کہ میں پست ہمت نہیں بلکہ بلند حوصلوں والی لڑکی ہوں۔ اور اسی حالت میں اس نے دنیا کی بلند ترین چوٹی سر کرنے کا فیصلہ کیا اور ثابت کیا کہ بلند حوصلہ لوگ ہی اتنے بلند فیصلے کر سکتے ہیں۔ لوگوں نے اس فیصلے کو بھی پاگل پن کا نام دیا اور شدید تنقید کی، لیکن وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ تماشائیوں کا کام فقط شور مچانا ہوتا ہے۔ وہ اپنے فیصلے پر پوری طرح ڈٹ چکی تھی۔ وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس خواب کو پورا کرنے کے لیے لاکھوں کا خرچہ کہاں سے آئے گا، کون اس کی مدد کرے گا، لیکن وہ ہر قیمت پر یہ خواب پورا کرنے کی ٹھان چکی تھی۔ اسی دوران اس کو مصنوعی پاؤں بھی مل گیا، اور اسی پاؤں کو پہن کر اروما پھر سے چلنے لگی۔ آپ ذرا تصور کریں، ریڑھ کی ہڈی میں 3 فریکچر ہیں، ایک پاؤں مصنوعی اور دوسرا راڈ کے سہارے پر ہے، پورا جسم زخموں سے چور ہے، اور اتنا بڑا فیصلہ۔ 1924 سے اب تک سینکڑوں لوگ اس چوٹی کو سر کرنے کی خواہش میں اپنی جان گنوا چکے ہیں، جو کہ نہ صرف نارمل اور مکمل فٹ تھے بلکہ پروفیشنل بھی تھے۔ لیکن اروما سنہا کے الفاظ تھے، لوگوں کو بس میرا نامکمل جسم نظر آ رہا ہے، اس لیے وہ مجھے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر وہ یہ دیکھ لے کہ میرے اندر کیا چل رہا ہے تو انہیں بھی یقین آ جائے کہ میرے لیے اب یہ ناممکن نہیں ہے۔ لہٰذا ثابت ہوتا ہے کہ سب سے بڑا موٹیویٹر آپ کے اندر موجود ہوتا ہے۔ آپ اندر سے بلند حوصلہ ہے تو ساری دنیا مل کر بھی آپ کو مایوس نہیں کر سکتی ہے، لیکن اگر آپ اندر سے ہی مایوس اور پست ہمت ہیں تو آپ کو اپنے اندر تبدیلی کی ضرورت ہے۔ آپ کو خود پر کام کرنا ہے۔ آپ کی ہر ناکامی آپ کو سکھانے کے لیے ہے، نہ کہ آپ کے حوصلہ پست کرنے کے لیے ہے۔ اسپتال سے وہ یہ سوچتے ہوئے نکلی کہ دنیا کو جواب کیسے دینا ہے اور ماؤنٹ ایوریسٹ کو سر کیسے کرنا ہے، اور سیدھی جا کر بچس درپال سے جا کر ملتی ہے، جو ماؤنٹ ایوریسٹ سر کرنے والی پہلی ہندوستانی خاتون ہے۔ بچس درپال جب اروما کو دیکھتی ہے اور اس کا مقصد جانتی ہے تو اس کی آنکھیں حیرت کے آنسوؤں سے بھر جاتی ہیں، اور وہ کہتی ہے،
उरुमा, तुमने इस हालत में एवरेस्ट जैसा ख्वाब चुन लिया। तुमने अपने अंदर तो एवरेस्ट सर कर लिया, अब तो बस लोगों को तारीख बताना बाकी है। जिस तरह मायूस लोग मायूसी बांटते हैं, इसी तरह बुलंद हौसला हमेशा हौसला ही तकसीम करते हैं। इस तरह इस कठिन और मुश्किल तरीन ख्वाब की तकमील का सफर शुरू होता है। हकीकी मुश्किलात का अंदाजा उसे ट्रेनिंग कैंप में पहुंचकर होता है, जब रोड हेड से 20 कैंप तक बाकी साथी 2 मिनट में और उरुमा 3 घंटों में पहुंचती है। हड्डियां अभी भी नामुकम्मल जुड़ी थी, जख्म ताज़ा थे, इसी वजह से उसके जूते अक्सर खून से भरे रहते थे, मगर वो किसी सूरत शिकस्त तस्लीम करने को तैयार नहीं थी। 2 मिनट की मसाफत को 3 घंटे में तय करना लोगों के लिए मायूस कुन हो सकता था, लेकिन उस हौसलामंद लड़की ने अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए सब कुछ सहने का फैसला कर लिया था। बाला आखिर मुसलसल मेहनत रंग लाती है और 8 माह की तकलीफ दे प्रैक्टिस के बाद वो इस काबिल हो जाती है कि 3 घंटे वाला सफर 2 मिनट से भी जल्द तय करके अपने पूरे ग्रुप में से सबसे पहले टॉप पर पहुंचती है। अब माउंट एवरेस्ट का बाकायदा सफर शुरू होता है और वो 6 लोग ग्रुप में अपनी मंजिल की जानिब रवा होते हैं। शदीद मुश्किलात, मसनूई पाँव का बार बार मुड़ जाना उसके लिए इंतहाई तकलीफ दे साबित होता है। बर्फ में पड़ी नाकाम कूहे पेमाओं की लाशें बड़े बड़े लोगों के हौसले पस्त कर रही थी, लेकिन उस लड़की ने हर मोड़ पर साबित किया कि वो वाकई बुलंद हौसले के साथ सारी कश्तियां जला के यहाँ आई है। खराब मौसम के बायस हर किसी ने उसे वापस जाने, फिर कभी दोबारा कोशिश करने की तलकीन की, लेकिन वो मर जाने को तैयार थी, लेकिन नाकाम वापस जाने को नहीं। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा और मुसलसल आगे बढ़ती चली गई। माउंट एवरेस्ट के बिल्कुल करीब पहुंचकर उसके सिलेंडर से ऑक्सीजन खत्म हो गई। उसके गाइड ने चीख चीख कर वापस जाने को कहा, लेकिन उसने इतनी करीब पहुंचकर वापस जाने से भी इनकार कर दिया। वो वाज़े मौत को देख सकती थी, लेकिन वो हार मानने को तैयार नहीं थी। और फिर खुदा ने उस पर करम किया और उसी वक्त उसे कुएं पैमा में इजाफी ऑक्सीजन सिलेंडर उस बर्फ में मिल गया। और आखिरकार ये बुलंद हिम्मत माउंट एवरेस्ट सर करने वाली दुनिया की पहली माजूर लड़की का एजाज अपने नाम करने में कामयाब हो गई। उरुमा अपने एक इंटरव्यू में कहती है, लोग आज भी इस फैसले को पागलपन समझते हैं, लेकिन मेरा फैसला लोगों के लिए नहीं बल्कि अपने दिलो दिमाग का फैसला था, और मेरा ये मकसद ही मेरी जिंदगी बन चुका था। वो कहती है, जिंदगी में किसी को भी अपना मकसद हासिल करना है तो उसे चाहिए कि वो उसे अपना जुनून बना ले, नहीं तो वो कामयाबी तक नहीं पहुंच पाएगा। मेरा यकीन है किस्मत भी उसी का साथ देती है जिसके अंदर जीतने का जज्बा होता है। दुनिया की माजूर लड़की जिसके बारे में लोगों को यकीन था कि कभी अपने पांव पर खड़ी नहीं हो सकेगी, उसके लिए दुनिया की पहली माजूर माउंट एवरेस्ट बनना और 22,000 बुलंदी पर खड़े होकर अपनी कामयाबी पर मुस्कुराना कितना खूबसूरत होगा। आपने जिंदगी में चाहे जैसे भी हालात देखे हैं, आप चाहे कामयाबी के जितने भी करीब से वापस लौटे हैं, एकदम बुरे हालात ने आपको तोड़कर रख दिया है। आपको अपने ख्वाब पूरे होते नजर नहीं आ रहे तो हरगिज मायूस मत हों। अपना हौसला जमा कीजिए, खुद पर यकीन करके देखें। मंजिलें आपके कदम की आहट सुनने के लिए बेताब है। खुद को हरगिज उन लोगों में शुमार ना कीजिएगा जो अपने अधूरे ख्वाब लिए कब्रिस्तानों में लेटे हैं। उन्हें खुद पर यकीन नहीं था, लिहाजा उनके ख्वाब भी मर गए, पर आप अभी जिंदा हैं। आपके ख्वाब भी जिंदा हैं, ये हकीकत हो सकते हैं। आप भी अगर उरुमा की तरह चाहें तो हर ख्वाब सच हो सकता है, चाहे वो एवरेस्ट जितना बुलंद ही क्यों ना हो। आपने सिर्फ मैदान अमल में उतरना है। एहसास जाग जाए तो जिंदगी जाग जाया करती है।